تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یہ عالی مدد توفیق تائید ہمت و یاری توفیق تائید ہمت و یاری یا مولا مہربان یا مولا مہربان مدد فرما علی القیوم علی اللہ مدد فرما یا مولا مہربان مدد فرما توفیق تائید ہمت و یاری آج ہم اپنے چیپٹر 12 سے آغاز کرتے ہیں اور آج ہمارا یہ چیپٹر کا آغاز مولا کے 1957 اگست 15 مومباسا کینیا کے فرمان سے ہوتا ہے اور اس سیشن کے بعد انشاءاللہ ناچیز آپ کی طرف یہ فرمان اور نور کے ریفرنسز کو بھیج دیں گا تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں اور اپنے ریفرنسز کے لیے فیچر ریفرنسز کے لیے لکھ سکیں. انگلش کے اندر یہ فرمان ہے لیکن اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. مولا says, my beloved spiritual children, it gives me the greatest pleasure to be with you today on my first visit to Mombasa after having assumed my new responsibility. I am deeply moved by the warmth of your welcome and I shall cherish the memory of your love and affection for me on this my first visit. مولا فرماتے ہیں کہ آج میں بہت ہی خوش ہوں میری یہ رسپانسبلٹی سنبھالتے ہوئے. کون سی رسپانسبلٹی؟ امامت کی رسپانسبلٹی سنبھالتے ہوئے. اور آپ نے جو مجھے یہاں پر ویلکم کیا ہے اس کو میں اپنے دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میری یہ یادیں ہیں جو یہاں سے میں لے جاؤں گا وہ اس کو ہمیشہ میں اپنے دل میں اپنے یاد کے اندر رکھوں گا. جو آپ کا پیار ہے اس کو. As I address you, I turn to pay my respect to the memory of our late Imam, and many memories come to our mind as we think of him. یہاں پر جو امام شناسی کے لیے یہ فرمان کو ہم نے لیا ہے اس کی طرف اس پیراگراف میں اور نیکسٹ پیراگراف میں مولا نے توجہ دلائی ہے کہ آج ہم آپ کے پچھلے امام کی جو یادیں ہیں اس کی طرف ہمارا مائنڈ جاتا ہے اور بہت ساری یادیں ہیں مولا فرماتے ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر ہمارے پچھلے امام کے لیے آ رہی ہے. اور وہ کیا یادیں تھی؟ مولا فرماتے ہیں he achieved in his life for our community that which could not only have been accomplished normally in a period of many generations. کہ کون سی یادیں آتی ہیں مولا کی پچھلے امام کی؟ کہ انہوں نے جو اپنی زندگی کے اندر
کام کیے تھے اپنی امامت کے دوران میں 72 ایئر کے اندر، وہ نارملی کتنی پیڑیاں گزر جائے تب اتنا کام ہوتا ہے. امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جان فدا ہو، اس کے بارے میں مولا بابا فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی زندگی میں کام کیا وہ اتنا کام تھا جو بہت ساری پیڑھیوں کے اندر کتنی جنریشن گزر جائے اس کے بعد اتنا کام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی ایک ہی زندگی کے اندر اتنا بہت سارا کام کر لیا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کیوں ہماری امام شناسی کا پارٹ ہے، کیونکہ کسی امام کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی امامت کے اوپر توجہ دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور مولا ہماری توجہ ان کی طرف دکھا رہے ہیں، ان کی طرف کروا رہے ہیں. آگے مولا فرماتے ہیں the tribute that the world has paid him bear honest testimony to his great life and work، کہ جو دنیا نے اس کو تعظیم عزت دی ہے اس موقع پر، اس سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنا عظیم کام انجام دیا ہے اپنی زندگی میں، اور اس کی زندگی جو ہے وہ کتنی ہی گریٹ تھی، کتنی عظیم تھی. مولا آگے فرماتے ہیں he will always be my ideal and example. اس کو انڈر لائن کرنا ہے، ہم کو اس ورڈ کو، اس لائن کو انڈر لائن کرنا ہے کہ میرے دادا جو ہے وہ میرے رول ماڈل ہے، میرے آئیڈیل ہے. اگر امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا یعنی کہ اس امام کے رول ماڈل اس کے پچھلے امام ہیں، اور ہم اگر امام کے مرید ہیں تو ہمارا رول ماڈل کون ہونا چاہیے؟ جو ہمارے امام کا رول ماڈل ہے. ہمارے آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ جو امام کا آئیڈیل ہے، کیونکہ ہم تو اس کے مرید ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، تو ہمارا رول ماڈل وہی ہوگا جو امام کا رول ماڈل ہے. امام says he will always be my ideal and example، کہ وہ میرے لیے ایک مثال ہے. and I shall do my best to follow faithfully in his footsteps، اور میں اپنی پوری ایمانداری سے کوشش کروں گا اس کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اس کو انڈر لائن کریں گے کہ میرا دادا جو ہے وہ میرا آئیڈیل ہے اور میرے لیے ایک ایگزامپل ہے، اور میں اپنی پوری ایمانداری سے اس کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ امام کے فرمان پر، امام کے نقشے قدم پر چلے. اور چونکہ امام اپنے پچھلے امام کے نقشے قدم پہ چلتا ہے تو ہم کس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں؟ اب جس مقام سے، جس راستے پر ہمارا امام چلتا ہے، ہم اسی راستے پر اسی ایمانداری سے اس کے نقشے قدم پر چلیں گے. I wish to convey to you all my sincere thanks for hundreds and thousands of cables that you have sent to me in our sad
बेरेवमेंट कि इस मौके पर जो आपने मुझे खतूत लिखे हैं उसके लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, शुक्राना अदा करता हूँ. I have already told you that this visit of mine is a merely preliminary one. ये सिर्फ एक आज विजिट है और पहली विजिट है, ऐसा नहीं है कि ये मुकम्मल विजिट है. It will therefore not be possible for me to tour our Kenya centers, tour other Kenya center. आज मैं दूसरे किनिया के जमात खानों में सेंटर्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ एक इनिशियल प्रिलिमिनरी विजिट है मेरी. Although I have received requests from many different places, but inshallah I shall be there again. I shall be here again in September, October on a longer tour when I hope to see the Smileys in all the other cities. और जब मैं लौट कर सितंबर अक्टूबर में आऊँगा तो मौला वर्ड यूज़ करते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा. जब इमाम वर्ड इंशाल्लाह का यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग, हमारे ख्यालात में क्या तस्वुर गुजरना चाहिए, हमको क्या सोचना चाहिए? क्या मौला इंशाल्लाह कहते हुए ये कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ पावर नहीं है, अगर खुदा ने चाहा तो मैं ये करूँगा? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? या मौला अपने नूर की तरफ हमारी तवज्जो कराते हैं और क्या कहते हैं कि अगर मेरे नूर ने चाहा, इंशाल्लाह माय नूर विलिंग, अगर मेरे नूर ने चाहा तो ये मैं करूँगा. याद रखें कि जब इमाम फरामिन फरमाते हैं तो उस वक्त इमाम के दो दर्जात होते हैं. यह है इमाम शनासी. इमाम के दो दर्जात होते हैं, एक पीर का दर्जा और एक इमाम का दर्जा. तो जब मौला इंशाल्लाह फरमाते हैं तो वो अपने नूर की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं, यानी कि नूर इमाम की तरफ तवज्जो दिलाते हैं. ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इमाम के दो दर्जात हैं इस मकाम पर फरामीन करते हुए. एक पीर का दर्जा है और एक नूर का दर्जा है, यानी कि एक नफ्स कुल्ली का दर्जा है, एक अक्ली का दर्जा है, एक जिसमें मुजस्सम, नूरे मुजस्सम, और एक नूरे मुजर्रद, एक इम्बॉडिड नूर जो आपके सामने है और एक असल नूर जो उसके अंदर है. ये अलहदा अलहदा दो दर्जात हैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है. I want to assure you all that you are near me and ever present in my heart and thoughts. आप हमेशा हमेशा मेरे नज़दीक हो, मेरे दिल और दिमाग में हो और मेरे प्यार के अंदर हो. I have dedicated my life to the upliftment and progress of the Ismaili all over the world, and I pray
for all your happiness and success. यहाँ पर दोबारा अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, हाईलाइट करने की ज़रूरत है. वो क्या? मौला फरमाते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है. क्या हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इमाम के लिए वक्फ कर दी है, या हम बिजी है, हमारे पास वक्त नहीं है इतना कि हम कोई काम कर सके, कोई होमवर्क कर सके, कुछ नोट्स लिख सके? हमारे पास वक्त कहाँ है? मौला फरमाते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए वक्फ की हुई है. इमाम ने हमारे लिए किया हुआ है, उसने अपनी पूरी जिंदगी पूरा वक्त हमें दे दिया है. क्या हमने ये अपने इमाम के लिए किया है? ये हमारे लिए एक ज़ाती सवाल है. ये हमारे लिए पर्सनली एक सोचने का मकाम है कि जो इमाम हमारे लिए कर रहे हैं, कि उसके सामने हम बराबर बराबर काम कर रहे हैं? क्या हम इमाम के लश्कर हैं? इमाम हमारा सेपे सालार है, या हम दूर पीछे कहीं बैठने वाले हैं? आप लिख लें इस आयत को. ये सूरह मोहम्मद सूरा नंबर 47 आयत नंबर 7. खुदावंद ताला फरमाते हैं अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा. क्या कहा? अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा. मौला ये फरमा रहे हैं अगर तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो मैं आगे आगे तुमको हिदायत करूंगा. अगर आप मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा. अगर आप अपनी जिंदगी मुझे देते हो तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हें दूंगा. अगर तुम अपना रूह मुझे देते हो तो मैं अपना रूह तुम में फूंक दूंगा. अगर तुम अपनी जिंदगी और वक्त की कुर्बानी देते हो तो मैं अपनी जिंदगी और वक्त की कुर्बानी दूंगा. क्योंकि ये बोल जो है, ये बैयत जो है, ये वादा जो है, वो दो तरफा है. हम बैयत करते हैं कि या मौला हम तेरे फरमान पर चलेंगे, तो मौला क्या कहते हैं? मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाऊंगा. जब हम बोल लेने जाते हैं या मौला हमें रूहानी तरक्की करके तेरे नूर तक पहुंचना है, तो मौला क्या फरमाते हैं कि मेरी दुआ आशीष और मेरा इसमें आज़म तुम्हारे साथ है. जब हम कहते हैं मौला हम तेरे लश्कर हैं, तो मौला कहता है मैं तुम्हारा सेपे सालार हूं. जब हम कहते हैं हम तुम्हारे बंदे हैं, तो वो कहता है मैं तुम्हारा मौला हूं. ये दो तरफा है, एक तरफा नहीं है. आगे चलते हैं कि मैं तुम्हारी अपलिफ्टमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्माइलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई प्रे फॉर ऑल योर हैप्पीनेस एंड सक्सेस. मैं तुम्हारी तरक्की के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है और मेरी दुआएं तुम्हारी खुशी और कामयाबी के लिए है. I give my blessing to all who are here and those small children and their mothers and sick and old person who have not been able to be present. I also give my blessing to all those
who in obedience to my फरमान have not come here. कि वो जो मेरा फरमान को मानकर यहाँ पर नहीं आए हैं, या किसी बीमारी की वजह से, या वो माया जो बच्चों के साथ है और नहीं आई है, उन तमाम को मैं याद करके अपनी दुआ आशीष भेजता हूँ. मौला फरमाते हैं, बिफोर आई कंक्लूड I would like you to remember that with prayers for the soul, exercise for the body, and goodwill and cooperation in the mind, you will always succeed. इसको भी हाईलाइट करें. मौला फरमाते हैं, इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं अपनी बात को, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दुआएं रूह के लिए, कसरत जिस्म के लिए और अच्छे ख्यालात दिमाग के लिए, वो हमेशा आपके लिए कामयाबी का सबब बनेंगे. 3 चीजें. रूह के लिए दुआएं, क्योंकि रूह को खाने की जरूरत नहीं है, उसको दुआओं की जरूरत है, इबादत बंदगी की रियाज़ारी तस्बीहात की जरूरत है. जिस तरह से जिस्म के लिए एक्सरसाइज कसरत, और जिस तरह से दिमाग के लिए अच्छे ख्यालात, ये चीजें आपके लिए कामयाबी का सबब बनेंगे. मौला फरमाते हैं, आई अगेन गिव यू माई बेस्ट ब्लेसिंग. मैं दोबारा तुम्हारे लिए अच्छे दुआओं का ख्वाहिशमंद हूं. ये आज का फरमान था. आज की क्लास इतनी लंबी नहीं है. हमारे पास सिर्फ दो नूर के रेफरेंसेस हैं, लेकिन इसके साथ 4 क्रॉस रेफरेंसेस हैं. 4 क्रॉस रेफरेंसेस हैं. अभी जो नाचीज ने ऊपर बात की और कहा कि जब मौला इंशाअल्लाह फरमाता है तो वो अपने नूर की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं, हमें रिफर करते हैं, रजू कराते हैं अपने नूर की तरफ. कुरान के अंदर आप सूरा सूरा नंबर है 42, आयत नंबर है 51, 52. अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि खुदावंद ताला फरमाते हैं कि मैं किसी से भी डायरेक्टली बात नहीं करता हूं. यानी कि खुदावंदी नूर जो है, इमाम के अंदर जो नूर है, वो कभी भी हमसे डायरेक्टली मुखातिब नहीं होता है. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि जब इमाम हमारे सामने दीदार देने के लिए आते हैं तो उसके अंदर खुदावंदी नूर छुपा हुआ होता है, और जब वो हमें फरामीन फरमाते हैं तो वो पीर की जबान से एक फरिश्ते की शक्ल में, एक नूरे मुजस्सम इमाम की शक्ल में, एक मैनिफेस्टेशन में हमारे सामने खड़े होकर हमें दीदार देते हैं और हमारे सामने खड़े रहकर हमें खिताब करते हैं, फरामीन फरमाते हैं. आपको याद होगा हजरत मूसा का किस्सा कि जब उन्होंने जिद की और कहा कि मुझे तुम्हारे नूर को देखना है, और जब नूर ने अपनी तजल्ली डाली तो पार भी रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अपना होश खो बैठे. तो हम किस खाद की मूली है कि हम उसके नूर को देख सके, बर्दाश्त कर सके और दीदार कर सके. तो क्या करते हैं मौला मेहरबानी करके,
اس کو حجاب میں رکھتے ہیں اور ہمیں ایک ایسا دیدار دیتے ہیں جس کو ہم برداشت کر سکیں. آپ اس آیت میں جا کر دیکھیں گے تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں مگر حجاب میں. یہاں تو پردے کے پیچھے سے، یہاں تو فرشتے کی شکل میں. تو خداوند تعالیٰ کا جو نور ہے وہ امام کی مینیفیسٹیشن میں، تجلی میں، ظہورات میں کام کرتا ہے. اور جب وہ بات کرتے ہیں، فرمان فرماتے ہیں، تو وہ ایک فرشتے کی شکل میں، ایک پیر کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں. کیونکہ نور کا خطاب ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ ہے. لیکن جب وہ باطین کے اندر ہمیں ہدایت فرماتے ہیں تو وہاں پر حجاب ہوتا ہے اور وہ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں. یعنی کہ نور کا تعلق ہے. اب یہاں پر نور کا خطاب ہے یہاں پر، لیکن وہ باطین میں حجاب میں رہ کے یہ کام کرتے ہیں، ظاہر میں نہیں بلکہ باطین کے اندر. مجھے امید ہے کہ کیا ہوگا سورہ 42 آیت نمبر 51 and 52، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ امام کس طرح سے دیدار دیتے ہیں، کس طرح سے ہمارے باطین کے اندر دیدار دیتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے ساتھ خطاب کرتے ہیں. 3 چیزیں ملیں گی آپ کو، ظاہری دیدار کی، باطینی دیدار کی، اور اس کے ظاہر کلام میں اور باطن کے کلام میں کیا فرق ہے، یہ آپ کو ملے گا. اب ہمارا نور کا ریفرنس اسی سورہ کی آیت نمبر 52 کے اندر ہے. یہی سورہ 51 میں ہم نے پڑھا کہ وہ کس طرح سے دیدار دیتا ہے، کس طرح سے بات کرتا ہے، اور 52 کے اندر ہے کہ پھر وہ اپنا نور دیتا ہے کن کو؟ جس کو وہ ہدایت دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ ہدایت دیتا ہے اس کو وہ اپنا نور دیتا ہے. اب یہ نور ہدایت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، فرمان کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. مجھے امید ہے آپ لکھ رہے ہیں. یہ نور ہدایت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، فرمان کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں اعظم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھا آپ نے کہ وہ کس طرح سے آپ کو اپنا نور دیتا ہے، کبھی ہدایت کی صورت میں، کبھی فرمان کی صورت میں، اور کبھی اس میں اعظم کی صورت میں. وہ علیحدہ علیحدہ طریقے سے جس کو چاہے اپنا نور عنایت فرماتا ہے. اگر ہمارے پاس حقیقی علم ہے تو ہم ہر ذریعہ استعمال کریں گے امام کے نور کو حاصل کرنے کے لیے. ایک اور ریفرنس لکھ لیں، کیونکہ پچھلی مرتبہ شاید کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن اور یہ ریفرنس لکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. یہ ہے سورہ قمر، سورہ کا نمبر 54 ہے اور آیت کا نمبر 22 ہے، جس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آپ کے ذکر کے لیے، آپ کے پڑھنے کے لیے، آپ کے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے. اب یہ بات تو بڑی مشکل ہو گئی. ہم کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، مولا کہتے ہیں قرآن آسان ہے. اب اس کو کس طرح سے ہم سمجھیں؟
یہاں پر فرمایا کہ قرآن ہم نے آپ کے ذکر کے لیے، آپ کے پڑھنے کے لیے، آپ کے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ آپ کو ایسی بہت ساری آیتیں ملیں گی کہ ہم نے مشکل کے ساتھ آسانی پیدا کی ہے۔ ہم نے قرآن کو آپ کے لیے آسان بنایا ہے، ہم نے قرآن کو آپ کے ذکر کے لیے آسان بنایا ہے۔ اگر آپ صرف نیت کریں گے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر آپ نیت کریں گے، آپ کوشش کریں گے، تو پھر خداوند تعالیٰ کی مدد آئیں گی۔ آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کے اندر اس کو دیکھا۔ یہ دو طرفہ ہے، ہمیں صرف کوشش کرنی ہے اور نیت کرنی ہے۔ مدد کرنا اس کا کام ہے، سکھانا اس کا کام ہے، دکھانا اور ہدایت کرنا اس کا کام ہے۔ آئیں ہم اپنے دوسرے نور کے ریفرنس کی طرف۔ یہ سورہ حدید، سورہ نمبر 57، آیت نمبر 9، جہاں پر نور کا ریفرنس آپ کو ملے گا کہ وہ آپ کو ہدایت کرتا ہے اور آپ کو اندھیروں سے نکال کر، وہاں پر ورڈ ملے گا آپ کو ظلمت کا، اگنورنسی، جہالت سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ورڈ ملے گا کلیئر، ہدایت، آپ کو واضح ہدایت کر کے آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اپنے نور کی طرف لے آتا ہے، اپنے نور کی طرف لے آتا ہے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ امام ہمیں 3 طریقے سے نور دیتا ہے، ہدایت کے ذریعے سے، فرمان کے ذریعے سے، اور اسم اعظم کے ذریعے سے، یعنی کہ وہ ہر راستہ استعمال کرتا ہے ہمیں جہالت سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے، نور کی طرف لانے کے لیے۔ یہ ہمارے 2 نور کے ریفرنس ہیں آج کے۔ 2 اور کراس ریفرنس ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اب یہاں پر ایک نیگیٹو آیت ہے، لیکن اس کے اندر تعویل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تعویل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم فرمان پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم گنان پڑھتے ہیں، اگر اس کو ہم اس کی معنی نہیں دیکھتے ہیں، اس کی تعویل نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر یہ بات ہمارے لیے یا تو ادھوری رہ جاتی ہے یا پھر وہ بات ہمارے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کو دیکھیں آپ، سورہ یونس کے اندر، سورہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 39 میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں؟ چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، کیونکہ وہ علم کے اندر پختہ نہیں ہے اور وہ اس کی معنی تعویل کو نہیں سمجھتے ہیں، یعنی کہ تعویل اب تک ان کے دلوں تک نہیں پہنچی ہے۔ کیا کہا؟ وہ میننگ کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ تعویل، یہ بات ابھی تک ان کے دلوں کو چھوئی نہیں ہے، اس کی تعویل نے ابھی تک ان کو ٹچ نہیں کیا ہے، ان کے دل و دماغ تک پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں
کہ وہ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو کراس ریفرنس ہے وہ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 53 کا ہے۔ یہ بھی تعویل ہی کے لیے آیت ہے، اور اوپر کے جو ریفرنس تھا اسی سے یہ کنٹینیو ہے، حالانکہ سورہ دوسری ہے لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تعویل آ جاوے؟ کیوں وہ اس کو انکمپس نہیں کرتے ہیں، کیوں اس سے انکار کرتے ہیں؟ کس بات کا اس کو انتظار ہے؟ کیونکہ تعویل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ آ گئی تھی، تو تعویل کا کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جاوے اور اس کو تعویل دینے میں آوے اور قرآن سمجھانے میں آوے اور نور دینے میں آوے اور ہدایت دینے میں آوے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ تو خداوند تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تعویل آ جاوے؟ تین اور ریفرنسز ہیں جو ناچیز اسی ریفرنس کے نیچے لکھ کر آپ کی طرف بھیجیں گا۔ یہ آپ کے ہوم ورک کے لیے، آپ اس کو دیکھ کر غور سے پڑھنا، اور وہ ہے سورہ نمبر 12 آیت نمبر 6، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 21، سورہ نمبر 12 آیت 100 اور 101۔ ایک ہی سورہ ہے، سورہ یونس، آیت نمبر 6، 21 اور 100 اور 101۔ آپ اس کے اندر جب جا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خداوند تعالیٰ کس طرح سے آپ کو سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ تعویل اور معنی سکھاتا ہے۔ تو پھر آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو ملے گا یہاں پر، یہ کراس ریفرنسز ہیں، تاکہ ہمیں پورا علم سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے کڑیوں کو، علم کی کڑیوں کو جوڑنا ہوتا ہے۔ علم کی بات کو سمجھنے کے لیے اس کی کڑیوں کو جوڑنا ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن میں کہیں بھی لکھی ہوئی ہو، تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے۔ تو یہاں پر ہم روکتے ہیں، یہ ہماری چیپٹر نمبر 12 جو تھا یہاں پر مکمل ہو گیا۔ ہم نیکسٹ کلاس میں چیپٹر نمبر 13 سے آغاز کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ ریفرنسز لکھ لیے ہوگی اچھی طرح سے، اور جب آپ کے پاس وقت ہو تو اس کو پڑھیں گے، اس کو سوچیں گے، اور پھر اس کے اوپر سوالات کریں گے۔ تو یہاں پر میں روکتا ہوں تاکہ ہمارے پاس کچھ وقت ہو سوالات کے لیے یا کامنٹس کے لیے۔ جی کراس ریفرنسز میں آپ نے جو دوسرے نمبر پر آیت بتائی، اس کا نمبر میں چوک گئی ہوں، نہیں لکھا۔ 53 آگے پتہ نہیں کیا 5709 نور کا سیکنڈ ریفرنس جو تھا، ہاں 57 اور آیت نمبر 9 تھا، سورہ حدید آیت نمبر 9۔ اچھا اچھا، بس ٹھیک ہے۔ اور کوئی کنسرن اور کوئی کوشچن، کوئی کامنٹس؟ اگر نہیں تو یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ریفرنسز کو دیکھ کر
پھر اس کے اندر سے جو بھی آپ کو سوالات ہوگے، کیونکہ سوالات ہو گئے، کیونکہ یہ ریفرنسز آپ کی توجہ کے لیے ہے، تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ آج جو ہم نے یہ ریفرنسز کو دیکھا، یعنی کہ 4 کراس ریفرنسز کو دیکھا، 2 نور کے ریفرنس کا دیکھا، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے، کیوں ہم نے اس کو اس طرح سے لیا اس کلاس کے اندر، اور اس فرمان سے اس کا کیا لینا دینا تھا۔ نور کا ریفرنس آپ نے بتایا، وہ اس کا ہے کراس ریفرنس کا سیکنڈ، وہ اوپر میں نے لکھ دیا تھا 57 اور 9، یہ کچھ اور تھا 53 کچھ کر کے۔ اچھا، سب سے نیچے جو تھا، جی نیمن صاحبہ، سب سے نیچے جو تھا نا، وہ سب سے نیچے جو تھا وہ سورہ 7 سورہ اعراف آیت نمبر 53 تھی، شاید اس کی بات کر رہے ہیں آپ۔ سورہ اعراف نمبر کیا ہے؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 53۔ اچھا، آیت نمبر 53۔ 53، اوکے، تھینک یو، تھینک یو۔ یا یو ویلکم۔ اور کوئی چیز مس کر گئے ہیں تو پوچھ لیں، اور کوئی ساتھی؟ اوکے، بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد، مولا آپ کے ساتھ رہے، یا علی مدد۔ مولا علی مدد، مولا علی This مدد، conference is no longer being recorded. مولا علی مدد۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔